اس لیے کہ جن کو آدمی دیکھ نہیں سکتا، لیکن جن کی اگر توجہ نہ ہو جنات کے دوسرے تو پھر آدمی دیکھ سکتا۔ فرمایا کچھ ساتھیوں نے دیکھا وہ پتہ نہیں کیا بلا تھا، اور ہمیں آ کر کے بتا دیا، تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں ہمارے مدرسے سے وہ بھاگ گئے۔ اور ایک تھا، اس نے کہا کہ بس وہ خالدہ اس کا نام تھا، سمجھے، جنی پری تھی خالدہ، اور وہ اللہ آپ کا بھلا کرے ابو الحسین یا کوئی ساتھی تھا بنگالی برمی، اتنا خوبصورت تھا، برمی تھا، شادی شدہ تھا، اس پر وہ عاشق، اس کو پکڑا 1.5-2 ہفتہ۔ آغا خان نے جواب دیا کہ ہم سے نہیں ہوتا۔ آخرکار کوئی دیوبند کا عالم آ گیا، اس نے دم بم کیا، اور جن نے کہا کہ پری نے یہ کہا کہ جب تک منظور نہیں آئے گا میں نہیں چھوڑوں گی۔ میں گیا، جنات علم غیب جانتے ہیں، جنات دنیا کے اندر تصرف کرتے ہیں۔ ایک تو مسئلہ اس عقیدہ کو خدا کو فاسد کرنا تھا، کہ اس عقیدہ کو بالکل اس کی بنیاد اکھاڑ کر کے پھینکنا تھا کہ جنات غیب جانتے ہیں، جنات غیب جانتے ہیں، جنات کے پاس خدائی طاقت ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت جادو پہ چلتی ہے۔ ایک یہ کہ جنات کے عالم الغیب ہونا، اس عقیدہ کو غلط ثابت کرنا تھا، اور رضا خانیت کی اس عقیدہ کو کہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ ایک مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ جنات کا قانون یہ تھا کہ جنات آپ مستقل کام میں لگائیں گے، نگرانی کریں گے تو ٹھیک ہے، نگرانی نہیں کریں گے جو کام انہوں نے کیا اس کو بگاڑیں گے، یہ کام تھا۔ اب سلیمان علیہ السلام کو مسجد اقصیٰ کی تعمیر مقصود تھی، تو مسجد اقصیٰ اور سلیمان علیہ السلام کی عادت یہ تھی کہ مہینوں کے مہینے کھانا بھی نہیں کھاتے تھے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کئی دن، جیسے صوم وصال رسول پاک نے رکھا، صحابہ نے رکھا تو صحابہ بے ہوش ہو گئے۔ یہ بخاری میں حضرت سخت ناراض ہو گئے، فرمایا انی لست کاحد منکم لست مثلکم، مسلم شریف کی روایت ہے مثلکم، اور لست کاحد منکم، میں صوم وصال مہینوں کے مہینے رکھوں، مجھے محمد کو کچھ نہیں ہوگا، آپ لوگ کمزور ہیں۔ صحابہ بے ہوش ہے کہ بہت سے صحابہ وصال تام اور وصال ناقص آپ کے سامنے آئے گا، آپ علماء بنی اسرائیل ہے۔ تو نبی کبھی مہینوں کے مہینے کچھ نہیں کھاتے تھے، سمجھ شریف ہے کہ نہیں؟ تو یہ تو ہوتا رہتا ہے۔ تو انبیاء سب سے بڑے عاشق ہوتے اللہ کے، اس لیے مہینوں کے مہینے ذکر کرتے ہیں۔ وَذِكْرُكَ خَيْرٌ مِّن كُلِّ شَرَابٍ وَكُلُّ شَرَابٍ دُونَهُ كَسَرَابٍ، اس طریقے پر ہوتا ہے مولانا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اب کیا کیا، شیشے کے کمرے میں بیٹھ گیا اور ٹھوڑی کے نیچے اپنے عصا کو دے دیا، اور جناب کو کہتے مسجد اقصیٰ کو بناؤ، اور بنا رہے جی، اور بنا رہے، مسجد بنا رہے۔ اب سلیمان علیہ السلام سو تو نہیں گیا، آ کر کے دیکھتے ایسے ٹھوڑی کے نیچے، یہاں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، ڈنڈا ہے اور عصا ہے آپ کی ٹھوڑی کے نیچے، دیکھ، ارے یار دیکھ رہے، چلو دوڑو، کام کرو، پھر کام کرو، کل پرسو ترسو خرسو ٹھرسو شرسو، اس طریقہ پر مسجد اقصیٰ کی تعمیر مکمل ہوگی۔ سلیمان علیہ السلام کا انتقال پتہ نہیں کب ہو چکا تھا، روح نکل گئی تھی، اور اللہ کا، اور یہ جو عصا آپ کی ٹھوڑی کے نیچے تھا، اس عصا کو دیمک نے آہستہ آہستہ دابۃ الارض نے کھایا، کھاتے 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 اب وہ عصا ٹوٹ گیا، سلیمان علیہ السلام گر پڑا۔ ان کو جنات کو پتہ چل گیا پورا کو، کوئی یہ سال 2 سال پتہ نہیں کتنے زمانے سے سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اور اگر ہم عالم الغیب ہوتے تو اتنا ذلیل نہ ہوتے، ہم نے تو مسجد کا کام مکمل کر دیا، اور اللہ نے جنات کو بھی ذلیل کر دیا، اور مسجد کی تعمیل بھی مکمل ہو گئی۔ اس عقیدے کی جڑ بھی اللہ نے نکال دی۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ ایک چکر یہ ہے جی۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ مجھے تو اس کا علم نہیں ہے، لیکن میرے سبق میں جنات بھی آتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایک تھا کہ اس کو کھلاتے 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 روٹیاں ختم ہو جاتی، اس کا پیٹ نہیں بھرتا تھا، روٹیاں ختم ہو جاتی، اس کا پیٹ نہیں بھرتا تھا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ لیکن ہوا کہ اللہ آپ کو بھلا کرے، فرمایا کہ 1-2 مرتبہ ساتھیوں نے اس کو ایسی شکل میں دیکھا کہ جب، اس لیے کہ جن کو آدمی دیکھ نہیں سکتا، لیکن جن کی اگر توجہ نہ ہو جنات کے دوسرے تو پھر آدمی دیکھ سکتا۔ فرمایا کچھ ساتھیوں نے دیکھا وہ پتہ نہیں کیا بلا تھا، اور ہمیں آ کر کے بتا دیا، تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں ہمارے مدرسے سے وہ بھاگ گئے۔ بہت سے جنات، لڑکوں کو جنات پکڑتے تھے، عاملوں کے پاس لے جاتے تھے، عامل پٹائی کر کے تم کدھر کیا کرتے ہو جامع فاروق میں؟ وہ کہتے ہیں ہم تو شیخ الحدیث کی سبق میں، مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، ہم شیخ الحدیث کی سبق میں جاتے ہیں، سمجھے۔ اور ایک تھا، اس نے کہا کہ بس وہ خالدہ اس کا نام تھا، سمجھے، جنی پری تھی خالدہ، اور وہ اللہ آپ کا بھلا کرے ابو الحسین یا کوئی ساتھی تھا بنگالی برمی، اتنا خوبصورت تھا، برمی تھا، شادی شدہ تھا، اس پر وہ عاشق، اس کو پکڑا 1.5-2 ہفتہ۔ آغا خان نے جواب دیا کہ ہم سے نہیں ہوتا۔ آخرکار کوئی دیوبند کا عالم آ گیا، اس نے دم بم کیا، اور جن نے کہا کہ پری نے یہ کہا کہ جب تک منظور نہیں آئے گا میں نہیں چھوڑوں گی۔ میں گیا، حضرت نے فرمایا یہ کب سے عامل بنا ہے؟ بھیج دیا۔ میں گیا اور میں نے دم بم کر کے اس کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ چھوڑ نہیں رہی تھی۔ میں نے کہا چھوڑ، کیا کر رہے ہو؟ کہا شیخ الحدیث کے سبق میں آتی ہوں۔
اور آپ کے سبق میں. میں نے کہا جب آپ اس کو چھوڑ نہیں رہی ہے تو پھر میرے سبق میں پھر نہیں آنا. اور اس نے کہا آپ کے سبق کی ویسے بھی ضرورت نہیں ہے. کون سا آپ کا اچھا سبق ہوتا ہے کہ آپ کے سبق؟ کوئی ضرورت نہیں مجھے آپ کے سبق کی، سمجھے میں. تو شیخ الاسلام کا چہرہ ہی خراب ہو گیا. اس طرح انہوں نے ظالم نے ہماری توہین کی. کوئٹہ میں ایک دو لوگ آگے، انہوں نے کہا کہ جنات نے پکڑا. میں نے کہا بھیج دو میرے نام پہ، وہ سمے وہ تاریخ پڑھو، اور یہ ہے کہ قل اعوذ برب الناس اور سورہ صافات کہو کہ استاد جی کہتے چھوڑو. چھوڑ دیا. دوسرے نے چھوڑ دیا، تیسرے نے چھوڑ دیا، اور ایک کو جا کر کے اللہ آپ کو بھلا کرے کہا کہ استاد جی کہتے چھوڑو. کہا تم اور تمہارے استاد اس پہ چڑھو. جلد ہوتے. اور کیا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا دیہاتوں کے اندر جہاں بجلی نہیں ہوتی، آسمان پہ تارے ہوتے ہیں، تاروں کی جھرمٹ ہوتی ہے، وہاں پر آپ دیکھیں گے اچانک میزائل کی طرح ایک تارہ شو ایسے نکل جاتا ہے. یہ وہی ہوتا ہے، شیاطین اوپر جاتے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، حضرت کی آمد سے پہلے یہاں بارڈر بندی نہیں ہوتی تھی. شیطان باقاعدہ جاتے آتے تھے، یہ بارڈر بندی نہیں ہوتی تھی. تو یہ جنات جاتے تھے، جیسے سورہ جن کے اندر ہے وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ. ہم باتوں کو سننے کے لیے بیٹھتے تھے مورچوں میں. لیکن اب ہماری شامت آ گئی. اب ہماری شامت یہ ہوگی کہ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ، اب کوئی بھی بات سنے گا یجد لہو شہاب الرصدا، گھات میں لگا ہوا تارا اس کے پیچھے لگتا. چنانچہ ان کی جب پابندی ہو گئی نا عملنگو، ان پر جب پابندی، رسول پاک نے دعا کی کہ اللہ اب یہ خبیث نہیں جائیں گے، اب ان پر پابندی. حضرت نے جب اس پر پابندی تو انہوں نے خود کہا کہ یار یہ انقلاب کہاں سے آ گیا. ہم آسمانوں پر جاتے تھے، فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، بخاری کے الفاظ سفر کرو دیکھو کہ یہ کیا ہوا. تو چنانچہ پھر مقام نصیبین سے فجر کو جنات کا ایک گروپ جا رہا تھا، سمجھے، ایسے تیز یوں، تو ان کو اللہ نے پھیر دیا محمد رسول اللہ کی طرف. حضرت فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، وہ فجر کی نماز حضرت پڑھا رہے تھے، اور فجر اس میں اس صرفنا الیک نفر من الجن، جنات کے ایک گروپ کو ہم نے آپ کی طرف پھیر دیا. یستمعون القرآن، سمجھے، وہ سن رہے تھے. فلما حضروا، جب حاضر، اوے دل تراش، ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ، جب آگے سارے کے سارے جب قرات محمد کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، قرات کو سنا، فلما حضروا قالوا انصتوا، خاموش رہو. اور جب یہ کہ مسلمان ہو گئے، اور پھر وہی لوگ ہیں محمد کی تلاوت کو سن کر مسلمان ہو گئے شیاطین، اور اس پر پھر کہتے یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا به، اللہ کی طرف بلانے والا جو محمد ہے، آؤ اس کی بات کو مان لو، جو اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے گا. یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم. اے مولانا صاحب، یہ انہوں نے کہا کہ اب پتہ چل گیا انقلاب اسی کی وجہ سے آیا، وہ تو مسلمان ہو گئے، سمجھے، اس لیے انقلاب قرآن سے آتا ہے. فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے موت کا فیصلہ سلیمان علیہ السلام کے پر کر دی، تو ما دلہم علی موتہ، آپ کی موت پر رہنمائی نہیں کی. ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض، فاعل دل کا دابۃ الارض، دیمک نے مولانا آپ کو عرض کر دیا دابۃ من الارض، وہ بیل کی طرح ہوگا جو صفا پہاڑ سے، صفا مروہ سے نکل جائے گا، اور وہ اللہ آخر میں تکلم الناس لوگوں سے. اور دوسرا دابۃ فی الارض، وہ ہم سب کے سب دابۃ فی الارض، دابۃ فی الارض الگ ہے، دابۃ الارض الگ ہے، دابۃ من الارض الگ ہے، تینوں الگ الگ ہے، خیال کر لینا.